استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ وہ کہتے ہیں صحیح اسناد سے حدیث ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے۔ جی جی، تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ تو حضرت علی والا جھنڈا ہے، یعنی یہ دو الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے۔ تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو اس کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ پڑھے لکھے بندے سے جب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا ماروں گا۔ یہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہوگا؟ وہ تو ہمارا فخر ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ مقام محمود صرف نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرہب کے ساتھ کیا تھا، اور وہ کہتے ظالمو، تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لا کے شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں۔ اور مجھے بتائیں، جب نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا نا، تو اس وقت اللہ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے، جھنڈا تو ایک ہی ہوتا تھا۔ تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈا ہے، اس کا نام ہے لواء الحمد۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے۔ یوں کرتے ہوئے نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، مختلف پیغمبروں سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا، اور اس حمد کی برکت سے میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں خطیب ہوں گا تمہارا۔ تو نبی علیہ السلام تو انڈیویجول پرسنالٹی ہیں قیامت کے دن کے مماد خصوصی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ہم عنقریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا۔ مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پہ جو بندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے۔ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس منصب میں انہیں تو ابراہیم خلیل اللہ شیئر نہیں کر سکتے، تو سیدنا علی کیسے شیئر کر سکتے ہیں، یا کوئی اور کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء، تمام انسان میری طرف متوجہ ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ حالانکہ ابراہیم وہ ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں۔ ہاں اچھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں گے، میں خطیب بنوں گا سب کا۔ اچھا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ مجھے بتائیں اب یہ گراوٹ کا لیول ہے ان بابوں کے ماننے والوں کا کہ کل تک یہ عشق رسول کے کسٹوڈین تھے، آج انجینئر صاحب کو ان کو عشق رسول سکھانا پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ مقدمہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا صرف ایک میک اپ کیا ہوا تھا، اصل میں یہ عشق باباؤں میں گرفتار ہیں۔ لیکن انہوں نے چونکہ یہ اپنا چورن بیچنا تھا تو مسلمان تو وہ بات مانتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے راؤنڈ سینٹرڈ ہو، اسی لیے یہ ہر بات کو قرآن و سنت میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دھوکہ بازوں میں شامل تھا، لیکن جیسے ہی مجھ پہ حقیقت کھلی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا دھوکہ، انہوں نے رسول اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا ہے، تو میں نے پھر اس سسٹم کو للکارا ہے۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، یعنی ان مولوی جنوں کے۔ اللہ اکبر۔